کیا آپ کو ابھی تک سورۃ فاتحہ صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ پیش ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں۔ سورۃ فاتحہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا، آپ سالوں سے نماز تو پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ سورۃ فاتحہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو یہ ویڈیو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ حسنین معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج حسنین اسلامک ٹیچر۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ثنا کے بارے میں کچھ سمجھایا تھا، کچھ معلومات فراہم کی تھی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ کم از کم 1.5-2 گھنٹوں کا بیان بن جائے گا، لیکن میں آپ کو سیدھا لائن میں لے کر جاؤں گا اور مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالتا جاؤں گا۔ آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو 5-7 منٹ میں ایسی معلومات فراہم ہو سکے کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ وہ معلومات کیا ہیں؟ آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہوئے ہر بندہ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھے۔ اکثر لوگ نہیں پڑھتے، تلاوت سے پہلے نماز کے اندر تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتے، ثنا پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہ کیا کریں۔ نماز کے اندر تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا سنت ہے۔ آپ یہ سنت نہ چھوڑا کریں کیونکہ سنت کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیا کیا کریں؟ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ثنا پڑھے، نماز شروع کرے تکبیر تحریمہ سے، پھر ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اب آگے سورہ فاتحہ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو نہیں ہے پتہ صحیح پڑھنے کے طریقے کا تو یہ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ اس کے اندر خود غلطیاں تلاش کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ تھا سورۃ الفاتحہ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ۔ اب سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کوشش کریں ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب سورۃ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام الوہیت والی تعریفیں، تمام الہ والی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستے سیدھے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام کیا۔
गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना के ऐसे लोगों के रास्ते पर, वलद्दाल्लीन, जिन पर तेरा गज़ब हुआ, यानी गुमराहों के रास्ते पर। तो ये था सूरह फातिहा का तर्जमा। अब सूरह फातिहा के बारे में चंद मसाइल समझ लें। नमाज के अंदर मुतलकन किरात करना फर्ज है। अगर कोई बंदा नमाज के अंदर कुरान मजीद की सिर्फ एक आयत, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आयत भी तिलावत कर दे तो उसका फर्ज अदा हो जाएगा, उसका फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन दूसरी बहुत सारी चीजें उससे रह जाएंगी। मसलन नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है और सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना वाजिब है, दूसरी कोई सूरत या कम अज कम 3 आयात मिलाना वाजिब है। अगर कोई बंदा सूरत फातिहा नहीं पढ़ता तो उससे वाजिब रह गया, या सूरत फातिहा पढ़ता है साथ में सूरत नहीं पढ़ता तब भी उससे एक वाजिब रह गया। समझने की बात यह है कि सूरतुल फातिहा अलग वाजिब है और उसके साथ दूसरी सूरत मिलाना या कम अज कम 3 आयात मिलाना दूसरा वाजिब है। तो ये 2 वाजिबात हो गए हैं। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा टॉपिक सूरतुल फातिहा। वैसे सूरत फातिहा बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने मुख्तसर किया है आप दोस्तों के लिए। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।